بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مبارک چاند نکل آیا ہے۔ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینہ کے اندر مسلمان فریضہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان اس مہینہ کے اندر سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے قربانی ادا کرتے ہیں۔ اس کے جو پہلے ذی الحجہ کے پہلا عشرہ ہے اور پہلے 10 دن ہے، ان کی حدیث کے اندر بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من عشر ذی الحجۃ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ از ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقر عید کے اول 10 دنوں میں روزہ رکھنے سے ایک روزہ کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ملتا ہے۔ یعنی ان دنوں میں جو ایک روزہ آدمی رکھتا ہے اس کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ملتا ہے۔ اور فرمایا ان دنوں کی راتوں میں قیام کرنے سے شب قدر میں قیام کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ جو دنوں میں سال کے جو سب سے بہترین دن ہے وہ یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہے، اور اسی طرح جو راتیں ہیں وہ رمضان المبارک کی جو آخری عشرہ ہے اس کی جو راتیں ہیں وہ تمام راتوں سے افضل ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر اس عشرہ کی فضیلت اس طرح بیان کی ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشرة قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقر عید کے 10 دنوں میں جس قدر نیک عمل اللہ کو محبوب ہے اس سے بڑھ کر کسی زمانے میں بھی اس قدر محبوب نہیں۔ یعنی یہ دن فضیلت میں دیگر سب ایام سے بڑے ہوئے، یعنی ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کا کسی سال کے کسی بھی ایام کے ساتھ مقابلہ نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کی عبادت سے افضل نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان ایام سے افضل نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال سے لے کر نکلے اور ان میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے۔ یعنی کوئی جہاد کے اندر جاتا ہے اور پھر اپنا سارا کا سارا جو مال ہے وہ خرچ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ کا سپرد کر دیتا ہے، یہ تو افضل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی آدمی جہاد پر جاتا ہے تو وہ افضل نہیں ہے، ان ایام کے جو عبادت ہے وہ افضل ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے ان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ تو ان 10 دن جو ہیں ان کو غنیمت جانیں، ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کریں، ان 10 دنوں کے اندر جو ہے نا روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک روزہ آدمی رکھے گا تو 1 سال کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی آدمی 10 دن پورے روزے نہیں رکھ سکتا تو 9ویں ذی الحجہ کا روزہ وہ ضرور رکھے۔ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقر عید کی 9ویں تاریخ روزہ کے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ پاک سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا
کفارہ فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کے روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ یعنی 9ویں تاریخ کا جو روزہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جو 10 دن ہیں، جو عشرہ ہے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یہ بہت ہی قیمتی ہے۔ ان ایام کو انسان کو ضائع نہیں کرنا، ان کو قیمتی بنانا ہے۔ قیمتی اسی طرح بنے گا کہ جب ہم ان ایام کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے، رات کو جو ہے نا جاگ کر اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کی عبادت کریں گے۔ فرمایا کہ ان راتوں کے اندر عبادت کرنا وہ ایسے ہی ہے جیسے شب قدر کے اندر عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ان ایام کے اندر عید الاضحیٰ بھی آ رہی ہے، جو قربانی کی عید ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت بھی بہت بیان کی ہے کہ جو ہے آدمی اللہ کے بارگاہ کے اندر قربانی پیش کرے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کی جو فضیلت ہے وہ اس طرح بیان کی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه لیأتی یوم القیامت بقرونها وشعارها وازلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض فطیم بها نفسا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بقر عید کی 10 تاریخ کو کوئی بھی نیک کام اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اور قیامت کی قربانی والا جانور جو ہے وہ اپنے یأتی بقرونہا واضلافہا، وہ اپنے جانور جو ہے اپنے بالوں کے ساتھ اور سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ ساری سی چیزیں کیا ثواب کے لیے۔ حدیث فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجہ قبولیت قبال آتا ہے، لہذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ یعنی فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ تو جس شخص کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے، جس کے پاس مال ہے، اس پر قربانی جو ہے واجب ہے۔ وہ اپنی طرف سے اپنی قربانی بھی کرے، گھر کے اندر جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے، اہلی ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس مال ہے، تو اس کو اپنی قربانی کرنی چاہیے۔ اس طرح جو بچے گھر کے اندر کام کرتے ہیں اور ان کے پاس پیسے ہیں اور مال ہے، ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک آدمی گھر سے قربانی کر دے تو سب کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے۔ یہ کفارہ نہیں ہے، یہ سنت کفارہ نہیں، یہ واجب ہے، اور جس کے پاس مال ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ تو قربانی بھی خوشی کے ساتھ، فرمایا کہ خوشی کے ساتھ کریں۔ جو آپ قربانی کریں گے، یہ جو جانور ہے کل قیامت کے روز اپنے سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا اور آپ کے لیے سفارش بھی کرے گا، آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، ان ایام کو قیمتی بنانے کی، ان ایام کے اندر جو پہلا عشرہ ہے، ان ایام کے اندر روزے رکھنے کی، رات کو قیام کرنے کی، قربانی کرنے کی، اور جتنے بھی ان 10 دنوں کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔